اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر جو ہے اس کا آغاز ہم نے پچھلے پارے میں کیا تھا، وہیں سے موضوع جو ہے وہ آگے چل رہا ہے مشرکین کے معاملات بیان کرنے کے بعد، اور وہاں پر اب ایک طرح سے کنکلوژن دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ یہ مشرک اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ سے منسوب کر کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے۔ تو اور پھر جب سچائی ان کے سامنے آ جاتی ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، وہ ڈیزرو ہی جہنم کرتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس سچ کو مان لیا، تو پھر وہ یقیناً کامیابی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اصل کرائیٹیریا پھر کیا ہوا؟ سچائی، ٹھیک ہے۔ اور سچی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تین باتوں کی حفاظت کرو: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی بننا۔ یعنی سچ اور سچائی کی تصدیق جو ہے، یہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کے حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور سچائی جو ہے یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے اور اس کو محسن بناتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اپنے بارے میں، وہ جھوٹ ہے۔ یعنی سیلف کریٹڈ جو ہیں، خود ساختہ نظریے جو ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ واحد سچائی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریہ ہے، وہ توحید کا ہے، جو کہ درست ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نظریے ہیں، مثلا الحاد ہے، ایتھیزم کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، یا شرک یا کفر، یا پھر دیگر جو اللہ کی صفات کے اندر یا کسی طریقے سے بھی شریک بنانا کسی کو اللہ کے ساتھ، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں اور چیزیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بارے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہہ دینا، پتہ نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، معاملہ بات اچھی ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی بات، لیکن وہ یہ کہ وہ کسی کا کال ہوتا ہے، کسی انسان کا کال ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا۔ یہ کوئی حدیث ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یقین کیجئے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جھوٹ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے معاملے کی آ جائے گا۔ جو اللہ نے کہا نہیں ہے وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے؟ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ تو جہالت جو ہے وہ تو ایکسکیوز ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے وہ پھر آپس میں، انسانوں کے آپس میں بات چیت کا، معاملات کا سچ ہو، یا اللہ اور بندے کے بیچ میں سب سے بڑی سچائی یعنی توحید۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ جب آپ صرف توحید کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو توحید پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے، یا جن کی محبتیں اللہ کے سوا دوسروں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ اور جب آپ دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا بھی کرتے ہیں، چلیں دوسروں کا بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ اطمینان ہو جاتے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھی تھی نا، کہ ان کی محبت جو ہوتی ہے غیر اللہ سے، اللہ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ان کو تو پھر صرف اللہ ہی کے ذکر میں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہیے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ دنیا میں تو لوگ جھٹلا دیتے ہیں نا، اور بڑی بڑی اپنی طرف سے دلیلیں بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے جو بھی حق اور سچ ہوگا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ عام تجربہ ہے ہمارا کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو کس طرح ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح وظیفے، اور اسی طرح سے جب نوکری نہیں بیٹے کو مل رہی ہوتی، جب بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا بیٹی کا، جب اسی طرح سے دوسرے کوئی معاملہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو کس طرح اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، مثلاً بیٹے کو نوکری مل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹا بھی یہی سمجھتا ہے، اور پیچھے اس کی ماں اور باقی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈگری اتنی، یہ تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، وہ محض اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اس چیز کو ضرور یاد رکھیے، کیونکہ یہ انسان کا بہت بڑا تکبر ہے جب وہ اپنے اس کے اوپر جو ہے کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے علم کی بنا پر مجھے ملا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھڑایا اس مصیبت سے، اس کی انٹیلیجنس کام نہ آتی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس آئی کہاں سے؟ کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا، انسان کو بنایا کس نے؟ اس کو یہ شعور، یہ عقل دی کس نے؟ اس کو علم دیا کس نے؟ اس کو اپرچونٹیز دی کس نے کہ وہ علم حاصل کر سکے؟ اس کو یہ اچھا صحت مند دماغ کس نے دیا ہے؟ اگر اس کو کسی سنڈروم کے ساتھ بھیج دیا جاتا دنیا میں تو کیا وہ ایسی ہی ڈگری کر سکتا؟ نہیں نا۔ تو پھر جب ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے تو سوچیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اس میں میری محنت کوئی نہیں ہے، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میں نے تو بس اتنی ہی کوشش کی جتنی کہ میں کر سکتا تھا، جتنی میرے اختیار میں تھی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے لیے شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری کا بہترین جو طریقہ ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یعنی اپنے اعمال کے۔ اور یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ رزق جو ہے، اس میں جو تفاوت ہے، اس میں بہت بڑی نشانی، جو ایک جہاں دیگر نشانی ہے وہاں ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام جو ہے یہ چل نہیں سکتا تھا اس وقت جب اللہ تعالیٰ اگر سب کو ایک جتنا رزق دے دیتے، اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جیسی
پاور دے دیتے، اتھارٹی دے دیتے، اس کو کشادگی دے دیتے، تو پھر وہ فساد ہوتا دنیا میں، وہ فساد ہوتا کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ سب برابر ایک ہی لیول پہ آ جاتے نا، کوئی کسی کو سرو کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اور پھر دوسری چیز، دوسری نشانی کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الحکیم اور اللہ کے مدبر ہونے کی جو ہے اگر صفات کو دیکھیں تو آپ کو ملیں گی، تدبیر کرنے کی صفات. اور پھر دوسری نشانی کیا ہے کہ چونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے اور ساتھ میں احکامات اتارے ہیں، تو پھر آزمائش ہے. جس کے پاس کم ہے وہ کیا کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ کیا کرتا ہے. باقی آپ بھی غور و فکر کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اور کیا نشانی ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ نشانی ہے، بلکہ کہا گیا اس میں نشانیاں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. سارے کے سارے گناہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. کافروں کو نہ اللہ کی معرفت ہے اور نہ ہی ان کے اوپر آخرت میں رحمت کی جائے گی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ہر گناہ معاف، ہر گناہ، قتل، زنا، اسی طرح چوری، حتیٰ کہ شرک، کفر، منافقت، اعتقادی منافقت، بڑے سے بڑا گناہ، ہر ہر ایک کو اللہ تعالی معاف کر دے گا اس گناہ کو. لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں. جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو چاہے پیچھے ہم کچھ بھی کر آئے ہیں، وہ ایسے ہم سچی توبہ ایسے اس کو مٹا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ کیے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کبھی نہ سوچیں کہ اب تو اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، جب اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو کہہ دیا کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا سارے کے سارے گناہ. الذنوب جميعا. بس کرنا یہ ہے کہ واپس اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی طرف مطیع اور فرما بردار ہو کے چلے جائیں، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، پھر کہیں سے مدد نہ مل سکے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، رحمت عام جو ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پہ مومن بندوں کے لیے رکھی پہ اس نے. ایک تو یہ کہ جنت، دوسرا یہ کہ وہ 99 حصے رحمت کے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہے، جیسے بھی ہم نے ایک پیچھے بھی حدیث پڑھی، کہ بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا. کیوں؟ وہ مالک یوم الدین ہے، سراسر بادشاہت اس کی ہے، صرف وہی ہے جس کا حکم چلتا ہے. ہم اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوئی بات پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چھوٹی سی نیکی جو اس کو چھوٹی لگتی ہے اللہ کے نزدیک بہت بہت اعلیٰ ہو، اللہ معاف کر دے، لیکن بشرط یہ کہ ایمان ہو دل میں. لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس بات پہ ہم یہ ڈٹائی کرتے ہوئے دنیا میں گناہ پہ گناہ نہیں کرتے جائیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بلاخر تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے تو ہم جو مرضی کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر سخت پکڑ آتی ہے اللہ کی. ہاں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، جو غلطی ہو گئی اس پہ توبہ کر لیں اور اس گناہ پر ملامت کرتے رہنے کی بجائے آگے بڑھیں، مزید نیکیوں میں ترقی کریں. یہ ہے اصل میں جو کلیہ قاعدہ میں سکھایا گیا ہے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. اور کتاب کا بہترین پہلو کیا ہے
کتاب کے بہترین پہلو سے مراد، پیچھے ہم نے تورات کے بارے میں بھی یہ پڑھا تھا نا کہ وہ اس کے بہترین پہلو پر عمل کریں. تو بہترین پہلو یہ ہے کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کو ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچے. جو مثالیں اور قصے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں کتاب اپنی کلام میں، کتاب میں، ان سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اور جس طرح جس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اسی مفہوم میں اس کو لے، اپنی طرف سے اس کی تعویلیں نہ کرے، اس میں کسی قسم کی تحریف تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں. بہترین پہلو لے اس کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کمی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. اللہ کے حقوق میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا نماز روزہ عبادات نہ کرنا، اول کرنا ہی نہ، دوم یہ کہ اگر کی بھی ہے تو اس کو مارے بندے کی ہیں، اس کو طریقے سے، جیسے وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، اسی طرح نماز میں سجدے رکوع صحیح طرح سے نہیں کیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی حق تلفی ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، کفر کرنا، عملی کفر کرنا. اسی طرح منافقت اور پھر عملی منافقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق میں کمی ہے. یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا. یا عذاب دیکھ کر وہ کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھیں، پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا. اور جھٹلانے میں دونوں آ جاتے ہیں، اللہ کی آیات کو سرے سے اللہ کا کلام ماننا ہی نہ، یا پھر یہ کہ یہ تو ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ان کے اوپر عمل نہ کرنا.